غلامان مجتبی، غلامان مجتبی. We praise Allah Almighty. We send blessings and salutations upon Prophet sallallahu alaihi wasallam. We ask Allah Almighty to bless all of us. Today we are gathered here at the conference of Urse Ghosain under the supervision of Huzur Al-Haj Peer Sani Sarkar. Wow. Under the supervision of Huzur Al-Haj Peer Sultan Sarkar. याराने तरीकत कुरान पाक की जो आया है मुकद्दसा मैंने आप सब अहबाब के सामने तिलावत की है, ये इसके ऊपर ना रखेंगे, इसको नीचे करें. तिलावत की है, उसका मफहूम ये है, उसका ट्रांसलेशन ये है. The meaning of this verse of Quran, the actual meaning of this verse of Quran is کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خبردار جو اللہ کے ولی ہیں نہ تو انہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہے. واہ واہ، بے شک بے شک. انہیں کوئی خوف ہے نہ ہی انہیں کوئی غم ہے. وہ غمگین کیوں ہو؟ وہ غمگین کیوں ہو کہ ان کی نسبت جو مدینے والے کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. وہ غمگین کیوں ہو کہ جن کی نسبت ہی مدینے والے کے ساتھ ہے. ان کے کیا کہنے؟ دیکھیں زمین کو نا آفتاب کی ضرورت ہوتی ہے، بارش و آفتاب کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح زمین کو اولیاء کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بے شک. اولیاء کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ کی دیکھیں رحمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. بولیں رحمتیں دینے والا اللہ ہے. اور اس رحمت کو آگے تقسیم کرنے والے حضور علیہ السلام کی ذات. سبحان اللہ. اور اسی فیض کو پھر آگے جو تقسیم کیا جاتا ہے نا وہ ان اولیاء کے وسیلے سے تقسیم کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ان اولیاء کے دیکھیں رب تک رسائی کا جو معاملہ ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے. وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے. اور حضور علیہ السلام تک رسائی تک پہنچنے کا معاملہ یہ اولیاء کی ذات ہے. بے شک. یہ اولیاء کی ذات ہے. دیکھیں there are two types of اصلاح. اصلاح کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک آپ سٹیج والے بھی ذرا متوجہ ہوں گے. اصلاح کی دو قسم کی ٹرمز ہوتی ہیں. ایک آپ کی ظاہری اصلاح ہوتی ہے، ایک آپ کی باطنی اصلاح ہوتی ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. تو جو آپ کی ظاہری اصلاح ہے نا وہ علماء کرتے ہیں. بولیں وہ کون کرتے ہیں؟ علماء. ذرا جا کے ایک دفعہ کہیں نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ علماء کرتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کی باطنی اصلاح ہے نا وہ یہ اللہ والے کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اللہ والے کرتے ہیں. اور یہ جو ہم شجرہ شریف پڑھتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہوتا. یہ جو شجرہ شریف ہم پڑھتے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ ایسے نہیں ہے. یہ شجرہ شریف کی جو پہلی کڑی ہے نا، پہلی کڑی وہ ہمارے ان مشائخ کے ہاتھ میں ہے. وہ ان مشائخ کے ہاتھ میں ہے. اور اس کی آخری کڑی دست مصطفیٰ پر ہے. سبحان اللہ. دست مصطفیٰ پر ہے. اس کو ایسے کر لیں کہ جیسے میرا ہاتھ ان مشائخ کے ہاتھ میں ہے، ان مشائخ کا ہاتھ حضور والی سالک آباد شریف کے ہاتھ میں ہے. واہ. ان کا ہاتھ حضور والی سالک آباد شریف کے ہاتھ میں ہے. پھر ان کا ہاتھ حضور اعلیٰ و بالا سرکار والی باغدرہ شریف کے ہاتھ. کیا بات. یہ شجرہ ہے جی، کڑی سے کڑی ملتی ہے. یہ لائن یہاں پر دربار رسولی تک کلیئر ہے ان مشائخ کے وسیلے سے. سبحان اللہ. یہ لائن کلیئر ہے. پھر ان کا ہاتھ حضور شاہ نقشبند کے ہاتھ میں ہے. ان کا ہاتھ حضور مجدد الفسانی کے ہاتھ میں ہے. اس کو وقت نہیں ہے. اور پھر ان کا ہاتھ سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں. اور سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ محمد عربی کے ہاتھ میں ہے. اور محمد عربی کا ہاتھ اللہ تک رسائی ہے. تو یہ کیا ہے؟
تو وہ مجھے ایک شعر اعلیٰ حضرت کا جی یاد آ جی گیا. بسم اللہ بسم میرا اللہ. دل کرتا ہے یہ جو شجرہ شریف کی بات چھڑی ہے, کیونکہ یہ جو نسبت کی بات چھڑی ہے, اس ساؤنڈ کو تھوڑا بہتر کر دیں جی. یہ جو اس شجرہ شریف کی بات چلی ہے تو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے. واہ. آپ کہیں تو سنا نہ دوں, ذرا کہیں نا سبحان اللہ, ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر آ رہا ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ تجھ سے در تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. ذوق ہے, ذرا کہیں نا سبحان اللہ, اس کو بہتر کریں. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. او میری گردن میں بھی, میری گردن میں بھی دور کا ڈورا تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بس دور کا تیرا, تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. او میری گردن میں بھی, مشاہد کے وسیلے سے, میری گردن میں بھی دور کا ڈورا تیرا. اور اس نشانی کے, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. حشر تک میرے اس نشانی کے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. او میری گردن میں, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور اولیاء کیا کہتے ہیں, مولانا روم کیا فرماتے ہیں, یہ آپ کی نظر ہے جی. مولانا روم کیا فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ, اولیاء کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, لوح محفوظ از پیشے اولیاء. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لوح محفوظ از پیشے اولیاء. ازچ محفوظ, ازچ محفوظ, اس محفوظ از خطا. یہ جو اللہ کے ولی ہیں, لوح محفوظ ان کے پیش نظر ہوتا ہے. یہ اس کا ترجمہ. کال را بغزار مردے او حال شو, کال را بغزار مردے او پامال چھو, او پیش مردے کاملے او پامال چھو. یک زمانہ او صحبت
دے او باولیاء او بہترد صد سالہ طاعت او بیریا. اچھا تو اولیاء کی ذرا کہیں نا سبحان اللہ. پیچھے تک پیچھے والے نہیں بول رہے, ذرا اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. وہ پچھلے ہاتھ اٹھا کے ذرا کہیں سبحان اللہ. تو جو حضور کا اگر آپ نے زندہ معجزہ دیکھنا ہے, حضور کا زندہ معجزہ دیکھنا ہے تو آپ اولیاء کو دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ کمالات اولیاء سے, کمالات اولیاء سے نا کمالات مصطفیٰ کا پتہ چلتا ہے. کمالات مصطفیٰ کا کہ بھئی جن کے غلاموں کا یہ عالم ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور جن کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو پھر سلطان کونین کی کیا بات ہو. تو کیسے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ جو اولیاء ہیں یہ حضور علیہ السلام کی زندہ معجزہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پھر اولیاء کو دیکھیں. تو اب تھوڑا آگے نہ لے چلو. سرکار والی باغدرہ شریف کی کرامت اگر آپ نے دیکھنی ہے نا تو سرکار والی سالک آباد شریف کو دیکھیں. اور سرکار والی باغدرہ شریف کی کرامت اگر آپ نے دیکھنی ہے نا تو پھر آپ مرشد ثانی سرکار کو دیکھیں. مرشد ثانی سرکار کی اگر کرامت آپ نے دیکھنی ہے نا تو آپ حضور الحاج پیر سلطان سرکار کو دیکھیں. کیونکہ بخاری و مسلم متفقن علیہ حدیث پاک موجود ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو نیک اولاد ہے نا وہ بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے. تو پھر ایسی اولادیں کیوں نہ صدقہ جاریہ ہوں کہ جن کے وسیلے سے ہزاروں کو توحید کا جام پلاتے ہیں, حضور علیہ السلام کا عشق سکھاتے ہیں, تو یہ صدقہ جاریہ کیوں نہیں ہو سکتی, یہ کرامت کیوں نہیں ہو سکتی. اصل کام تو یہ ہے. تو اب یہ جو اولیاء ہیں ان کی مجلس کا جو فیض ہے یہ صرف ان اولیاء سے یہ جو تعلق ہے نا, ان سے نسبت, ان کی صحبت, ان کی صحبت وہ صرف یہاں ہی کام نہیں آئے گی بلکہ اس جہان میں بھی کام آئے گی. ذرا کہیں نا سبحان اللہ. کیسے کام آئے گی؟ کیونکہ قرآن پاک کی آیت موجود ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جس روز سارے دشمن, مفہوم یہ ہے کہ اس روز جب سارے دشمن ہو جائیں گے ایک دوسرے کے, بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا, باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا, اس روز حساب و کتاب کے روز. لیکن اس روز بھی یہ جو متقیوں والا تعلق ہے نا یہ اس روز بھی قائم نظر آئے گا. یہ اس روز بھی قائم و دائم نظر آئے گا. ان کی دوستی اس وقت بھی, وہ کیوں دوستی کام آئے گی کہ جس دوستی کا مدار تقوی, جس دوستی کا مدار پرہیزگاری ہے, جس دوستی کا مدار اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے, تو وہ دوستی اس روز بھی کام آئے گی. کیسے کام آئے گی؟ بخاری شریف میں یہ موجود ہے. پہلے اولیاء کا مقام میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اولیاء ہیں ان کے لیے نا نور کے ممبر بچھائے جائیں گے. ان کے لیے حضور جو آج بھی بچھایا اس جہان میں بھی بچھے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا, یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے, حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے تو حضور نے فرمایا کہ قیامت والے روز کچھ اللہ کے کاملین مومن, کامل مومن ایسے ہوں گے کہ جن پر شہداء بھی رشک کریں گے, انبیاء بھی رشک کریں گے. تو صحابہ کو تعجب ہوا تو حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن پہ شہداء, انبیاء بھی رشک کریں گے. وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نا صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اور اس کے, ان کی محبت کا تقاضا, ان کی محبت کا دار و مدار فقط اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی. اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی. ایک اور حدیث پاک بخاری شریف میں یہ موجود ہے کہ جب ایک اللہ کا ولی یہ دیکھے گا کہ
कुछ लोगों को जहन्नुम में लेके जाया जा रहा है, तो रब की बारगाह में अर्ज करेगा कि ए मालिक, ये हमारे भाई हमारे साथ नमाजें भी पढ़ा करते थे, ये हमारे साथ रोजे भी रखा करते थे, ये हमारे साथ हज भी किया करते थे। चले मैं थोड़ा आसान समझाने के लिए इस हदीस पाक के तवस्सुल से चले ऐसे कर देते हैं कि ये लोग दरबार आज़मिया सालिकाबाद शरीफ में आया भी करते थे, जहाँ अल्लाह अल्लाह का जिक्र भी किया करते थे, जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम की शान भी बयान किया करते थे। तो जब वो रब की बारगाह में अर्ज करेगा तो रब फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, जन्नत में जा, जिस जिस को तू जानता है ना उसको जहन्नुम में से निकाल कर जन्नत में ले जा। जिस जिस को भी तू जानता है ना जहन्नुम में से निकाल कर, जिस जिस को तू जानता है सबको निकाल कर, अब वो अल्लाह का वली वापस रब की बारगाह में जाएगा। तो अब रब फरमाएगा ना, जिसको तू नहीं भी जानता ना उसको भी जा उठा और जहन्नुम में से लेकर जन्नत में ले आ। मालिक है ना जी, वो तो जब नवाजने पर आए उसको भी ले आ। अब रब फरमाएगा कि जिसके दिल में, ये हदीस पाक के लफ्ज हैं, जिसके दिल में एक दीनार बराबर भी मोहब्बत नजर आती है ना ईमान की, उससे भी जहन्नुम में से निकाल और जन्नत में ले आ। उसे भी जहन्नुम में से निकाल और जन्नत में ले आ। और फिर अब फरमाएगा, अब जा ना जरा, उसे भी ले आ कि जिसके दिल में, ये सुनिएगा जी, जिसके दिल में निस्फ दीनार के बराबर भी मोहब्बत है उसे भी ले आ, निस्फ दीनार के मुताबिक। तो मालूम हुआ कि ये औलिया वहां भी काम आएंगे। ये दोस्ती यहाँ की नहीं है, ये पीरी मुरीदी वाला सिलसिला सिर्फ यहीं तक का नहीं है, ये तो अज़ल से शुरू हुआ है और अब तक जाएगा अल्लाह के फज़ल। ये यहाँ तक, अब जो आप आते हैं इस मजलिस में आते हैं, इन औलिया की मजलिस के ये जो मजलिस अभी सजा के बैठे हैं, इसकी क्या शान है उस पर बात कर लेते हैं। उस पर बात कर लेते हैं कि ये जो अल्लाह वालों की ये जो नशिस्त होती हैं, ये उर्स मुबारक की महफिल होती हैं, इनकी क्या शान है। उसकी शान ये है, सही मुस्लिम में मुत्तफ़क़ुन अलैह, बुखारी शरीफ में भी है हदीस मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जमीन पर सियारा हैं, जो जमीन पर सियारा हैं, वो हर वक्त इस तलाश में रहते हैं कि कहां कोई अल्लाह का जिक्र कर रहा हो और हम उस मजलिस में जाके बैठ। जरा कहें ना सुभान अल्लाह, ऊंची ऊंची आगे तक, मुझे इधर तक आवाज आए, कहें सुभान अल्लाह। तो वो अल्लाह का वली अर्ज कर रहा था, क्या बात कर रहा था जी? हाँ, सियारा होते हैं, क्योंकि वो तवज्जो जब ज्यादा होती है तो फिर, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो सियारा होते हैं। तो जब ऐसी मजलिस को पा लेते हैं ना, तो बाकी फरिश्तों का जो ग्रुप आता है उसको ये कहते हैं कि आओ हमें वो मजलिस मिल गई है जिसका इंतजार था। क्या बात। अब जब वो ऐसी मजलिस को पा लेते हैं ना, तो जमीन से लेके आसमान तक उस मजलिस को अपने नूरी परों से भर देते हैं। सुभान अल्लाह, नूरी परों से भर देते हैं। जब मजलिस का इख्तिताम होता है तो रब की बारगाह में जाते हैं, तो रब उनसे पूछता है, ए फरिश्तों तुम कहां से आ रहे हैं? अब फरिश्ते कहते हैं, ए मालिक तेरे बंदे तेरी तस्बीह भी कर रहे हैं। क्या बात है, वाह। तेरे बंदे तेरी तस्बीह भी कर रहे थे, तेरे बंदे अल्लाह अल्लाह भी कर रहे थे, तेरे बंदे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ रहे थे, तेरे बंदे अल्हम्दुलिल्लाह भी कह रहे थे। अब मालिक फरमाएगा, रब फरमाएंगे कि भाई इसके अलावा भी कुछ मांग रहे थे, इसके अलावा भी कुछ मांग रहे थे। तो फरिश्ते अर्ज करेंगे, जी मालिक वो तुझसे तेरी जन्नत को मांग रहे थे। हदीस पाक तवील है, मैं इख्तिसार के साथ इसको बयान करता हूँ कि फिर जब सारे 2-3 सवालात के बाद आखिरी जो जुमला बताना चाहता हूँ, जो मकसद है हदीस पाक बयान करने का, तो वो जब सारी चीजों से हो जाएगा, तो जब फरिश्ते कहेंगे मालिक
وہ تیرے سے جو ہے نا تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اور عذاب سے بخشش مانگ رہے تھے. اب رب فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں بخش دیا, واہ واہ واہ, میں نے سبحان اللہ. انہیں بخش دیا ہے. بخشا بھی کیوں؟ ارے وہ جس قوم کے ساتھ بیٹھے ہیں, کون سی قوم؟ یہ اولیاء والی قوم. میں نے انہیں بخش دیا ہے. وہ جس قوم کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ قوم ہے ہی ایسی ہے جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے بدبخت رہتا ہی نہیں ہے بلکہ بخت والا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. اب فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آگے بڑھے گا, وہ کہے گا اے مالک ان میں کیا تیرا یہ اعلان وہاں بیٹھے سب بندوں کے لیے؟ کیا تیرا یہ اعلان وہاں بیٹھے سب بندوں کے لیے؟ تو رب فرمائے گا کیونکہ فرشتے کہیں گے وہاں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو بہت بڑا گناہگار تھا, جو بہت بڑا بدکار تھا. اے میرے مالک وہ اس محفل میں اس نیت سے تو نہیں آیا تھا, وہ اس نیت سے تو نہیں. ایک بات یہاں سے اور سمجھ آ رہی ہے, جڑے آج ایویں بھی آئے ہو نا خالی پھیری لانے, جڑے یہاں نکتہ دے رہا ہوں ابھی جڑے ایویں بھی تھے پھیرا لانے آئے ہو نا, وہ بھی آج خالی نہیں بہنے, وہ بھی آج خالی, یہ اولیاء کا مقام ہے, ان پر بھی پوری پوری نظر ہے. تو پھر رب فرمائے گا کہ فرشتوں گواہ ہو جو ہاں میں نے انہیں بھی بخش دیا. تو معلوم ہوا جو یہ وہ خانقاہ ہے. اس حدیث پاک کا اگر آپ نے مصداق دیکھنا ہے نا تو آپ جامعہ اعظمیہ فیوض القرآن کو دیکھیں, آپ جامعہ اعظمیہ فیوض القرآن کو دیکھیں, آپ جامعہ عائشہ خدیجۃ العلوم کو دیکھیں, آپ جامعہ اعظمیہ مدینۃ العلوم کو دیکھیں. ان مشائخ کا جہاں پر روحانی لنگر کے ساتھ ساتھ دینی لنگر بھی جاری ہے. یہ وہ آستانہ نہیں ہے. یہاں پر here we have two educational institutions, one for boys and other for girls, where we provide each and everything, where we provide freedom of speech. تو اس جگہ پر جہاں پر دینی لنگر ہے, روحانی لنگر ہے, تو دینی لنگر بھی. تو ان مشائخ کی نظر سے ہزاروں محدثین تیار ہوتے ہیں, بے شک. ان مشائخ کی نظر سے ہزاروں مفسرین تیار ہوتے ہیں, بے شک. ان مشائخ کی نظر سے کہ جہاں پر اگر کانٹا آتا ہے تو وہ گلاب بن جاتا ہے, چھوٹا آتا ہے تو وہ بڑا بن جاتا ہے, چھوٹا آتا ہے تو وہ بڑا بن جاتا ہے. یہ خانقاہ یہ تربیت گاہ, یہ خانقاہ یہ تربیت گاہ ہے, یہ خانقاہ مرکز علم ہے, یہ خانقاہ مرکز علم ہے, یہ خانقاہ مرکز معرفت ہے, یہ خانقاہ مرکز روحانیت ہے کہ جہاں پر دینی لنگر کے ساتھ ساتھ روحانی لنگر. تو اب اللہ کی یہ جو ولیوں کی محبت ہے, صرف بس کمپائل کر رہا ہوں جی, کنکلوژن کی طرف آ رہا ہوں, آخری بات ہے. یہ جو اللہ کے ولیوں کی محبت ہے, ذرا ایک سوال کرنے لگا ہوں, یہ کبھی سوچا ہے کہ آئی کہاں سے ہے؟ یہ کبھی سوچا ہے کہ یہ محبت آئی کہاں سے ہے؟ یہ جو اتنے ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے آج یہاں پہ آ گئے ہو, یہ جو کراچی بھی بیٹھا ہے, ملتان بھی بیٹھا ہے, لاہور بھی بیٹھا ہے, خیبر سے لے کے کراچی تک جو اتنی عوام آئی ہے, یہ جو ان مشائخ کی ایک باہر سے بیرون ملک سے بھی آئے ہوئے ہیں, یہ جو ایک ان مشائخ اللہ والوں کی جھلک دیکھنے آئے ہو, وہ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ یہ محبت دل میں ڈالی کس نے؟ یہ کبھی سوچا ہے کہ یہ جو اتنا یہاں پر انتظار کرتے ہو پیر صاحب کے لیے, صبح سے بیٹھے ہوئے ہو, اور دور دراز سے کوئی ایک ہفتے کا سفر کر کے آیا ہوا ہے, کوئی 20 دن کا سفر کر کے آیا ہوا ہے, یہ جو آئے ہوئے ہو کبھی یہ سوچا بھی ہے کہ یہ محبت آئی کہاں سے ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ محبت آئی کہاں سے ہے. قرآن پاک میں موجود ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائے, اچھے کام کیے, ان قریب مالک اس بندے کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالے. تو اب سمجھ آئی کہ یہ محبت, یہ جو محبت آئی ہے نا, ایک حدیث پاک اس سے کوٹ کروں گا اس ریفرنس سے, بس ختم. یہ جو محبتیں آپ کے اندر آئی ہیں نا,
بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے جی. یہ محبت اللہ کے ولیوں کی یہ آئی کہاں سے ہے؟ تو اس کو اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل میں فلاں بندے سے زمین پر محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر. یہاں سے ایک بات سمجھ آئی جی کہ اللہ کے ولیوں کی محبت شرک نہیں ہے. اللہ کے ولیوں کی محبت شرک نہیں ہے. اللہ کے ولیوں کی محبت بدعت نہیں ہے. اگر یہ ایسا ہوتا تو رب خود کیوں ولیوں سے محبت کرتا؟ خود کیوں ولیوں سے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں رب بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کر. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان میں ندا کرتے ہیں اور فرشتوں میں یہ اعلان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ رب فلاں بندے سے زمین پر محبت فرماتا ہے، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. یا اس کو تھوڑا آسان کروں، فلاں زمین پر رہنے اس باغدرہ شریف کی دھرتی پر رہنے والے مرد درویش سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو. فلاں سالک آباد شریف کی دھرتی پر رہنے والے مرشد ثانی سرکار سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو. تو کیا ہے؟ اب ایک اور بات سمجھ آئی. اب یہ جو اس تبلیغی ہوئی نا، یہ تبلیغ ہوئی تو اس تبلیغ کے جو آرگنائزر ہیں نا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بن جاتے ہیں، جو ولیوں کی محبت کو آگے فرشتوں میں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں بہت اختصار کے ساتھ، کیونکہ اس میں باتیں بہت ہو سکتی ہیں، میں گھنٹہ بول سکتا ہوں، لیکن اس پر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جب فرشتوں سے یہ اعلان کرتے ہیں تو فرشتے جو ہیں نا اس زمین پر آ کر پاک دلوں میں، بولیے کس میں؟ پاک دلوں میں اس اللہ والے کے، اس اللہ کے ولی کے لیے محبت رکھ دی. یہاں سے ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ ولیوں سے محبت کرنا یہ پاک دلوں والوں کا کام ہوتا ہے، ناپاک دلوں والوں کا کام. یہ اللہ کے جو ولیوں کی محبت ہے نا یہ پاک دل میں ہی آ سکتی ہے، یہ ناپاک دلوں میں نہیں آتی. تو اب جن کا عرس ہے، کیونکہ اصل بات تو جو اس عرس غوثین کی نشست ہے جس کا مقصد ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اب عرس کی بات نہ کر لیں، پہلے ان کی بات کر لیں کہ آج جن غوثین کی بارگاہ میں آئے ہیں ان کی بات نہ کر لوں میں؟ ذرا کہیں نا سبحان اللہ. بسم اللہ. واہ واہ. ان کی بات نہ کر لوں جن کے تقوی کا، جن کی پرہیزگاری کا یہ عالم ہے. پہلے بات شروع کرتا ہوں میرے حضور قبلہ عالم آپ کے پیر و مرشد، پھر ان کے حضور قبلہ عالم سرکار اعلیٰ و بالا والی باغدرہ شریف رحمت اللہ. ذرا کہیں نا سبحان اللہ. آپ کے تقوی کا، آپ کی پرہیزگاری کا یہ عالم ہے کہ آپ پر اللہ کے چار انعام ہوئے. آپ پر اللہ کے چار. پہلا کون سا؟ پہلی بات تو یہ کہ ان مشائخ کو حضور مجدد الفسانی کی بارگاہ سے ایسا فیض، ایسی نسبت موجود ہے کہ جب حضور قبلہ، حضور والی باغدرہ شریف سرہند شریف گئے تو حضور مجدد الفسانی نے قبر سے نکل کر ان کا استقبال کیا. یہ تعلق ہے اور یہ واحد آستانہ ہے کہ حضور مجدد الفسانی کی تعلیمات پر جو ان کے مشن کو لے کر چل رہا ہے کہ جہاں پر اہل بیت سے بھی محبت سکھائی جاتی ہے، جہاں پر صحابہ سے بھی محبت سکھائی جاتی ہے، جہاں پر اولیاء سے بھی محبت سکھائی جاتی ہے، تو ان کی پھر ان پر اللہ کا انعام یہ ہوا کہ جب وہ کعبۃ اللہ کا طواف انہیں نصیب ہوا تو وہ تنہائی میں نصیب ہوا. ذرا کہیں نا سبحان اللہ. مدینہ شریف میں 18 روز ناقص الوضو نہیں ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، والی باغدرہ شریف، حضور غوث الامت والی باغدرہ شریف، درباری علیہ سالک آباد شریف، جیوے جیوے. تو یہ ان اللہ والوں کی شان ہے. پھر ان پہ چوتھا کرم یہ ہوتا ہے کہ انہیں حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوتا ہے. آگے چلیں. اب میرے حضور قبلہ عالم کے پیر و مرشد سرکار والی سالک آباد شریف، صرف ایک ہی بات، صرف ایک بات ہی کافی ہے. کہو آقو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بات ہی کافی ہے. ساری زندگی
जिनकी परहेजगारी में गुजरी, सारी जिंदगी जिनकी अल्लाह और उसकी रसूल की मोहब्बत में गुजरी, बल्कि सारी जिंदगी जिनको देख देख कर वक्त के कुतुब और गौस जो हैं वो कहते थे कि हमने तो कोई फकीर नहीं देखा, फकीर देखा है तो इन्हें ही देखा है। उनकी एक सिर्फ एक बात, इतना कुछ होने के बावजूद भी कारी साहब, इतना कुछ, इतना परहेजगारी लिल्लाहियत होने के बाद भी हमारे हुजूर क़िबला आलम फरमाते हैं, आपकी बात ही ये मैं कोट कर रहा हूँ, आप फरमाते हैं जब आपका आखिरी वक्त आया ना तो आपने रब की बारगाह में ये अर्ज की, ऐ मालिक तेरी बंदगी का हक तो अदा नहीं कर सका। अल्लाह अल्लाह। ये वो कौन कह रहे हैं जिनकी सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करने में गुजरी है, जिनकी सारी जिंदगी तौहीद का दर्स देने में गुजरी है, जिनकी सारी जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र का चर्चा करते हुए गुजरी है। ये वो कह रहे हैं, ये आम अल्लाह के वली नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि जब उस रोज तू पाक दामन और हया वाले लोगों को याद करे तो तेरा ये फकीर भी हाजिर है। अल्लाह अल्लाह। तो पाक दामन और हया वाले को याद करे तो तेरा ये फकीर भी हाजिर है। तो अब ज़ाहिर बात है, हम जिनके मुरीद हैं बात उनकी होगी तो बात खत्म होगी ना, जरा कहें ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो हमारे हुजूर क़िबला आलम कि जिनका चेहरा ही करामत है, जरा कहें ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिनका चेहरा ही करामत है उनकी मैं क्या बात करूं, उनका मैं क्या फैज। इनका एक ही स्लोगन है, इनका एक ही, ये एक तो यहाँ पर फैज के रहमत के चश्मे तो जारी हैं ना, इनकी करामत से वो पानी के चश्मे भी रब ने जारी किए। सुभान अल्लाह। इनकी और इनके तकवे का ये आलम है कि सारी जिंदगी हमने अपने हुजूर क़िबला आलम को देखा है तो कभी भी अपने मशाइख का नाम लेते हुए नहीं देखा, अल्लाह अल्लाह। नाम ये नहीं देखा। और इनके जब हल्का बगोश कोई होता है तो इनका एक ही मैसेज होता है जी, 3 काम बांट लेते हैं। बोले क्या? 3 काम बांट लेते हैं। कौन कौन से? अल्लाह अल्लाह तुमने करनी है, नमाज रोजा तुमने करना है, सारे अहकामात तुमने करने हैं, दुआ मैं करूंगा और फजल रब ताला करेगा। सुभान अल्लाह। ये काम है। ये वो औलिया हैं, इन्होंने अपने साथ नहीं लगाया लोगों को, इन्होंने अपने साथ कभी भी नहीं। हमारे हुजूर क़िबला आलम का तो ये मिजाज ही नहीं है, मुझे पता है। तो वो तो अपने जिक्र पर खुश नहीं होते, वो तो कहते हैं कोई यार की बात सुनाओ, कोई यार की बात सुनाओ। तो ये अपने साथ नहीं लगाते बल्कि अल्लाह और उसके रसूल आगे चले, क्योंकि जानशीने सुल्तानुल फुकरा पे ही तो बात खत्म होगी। जरा कहे ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खत्म तो इधर ही होगी। तो आपका क्या मकाम है? ये वो जानशीन है कि जिनकी जिंदगी में ही हुजूर क़िबला आलम ने अपना सारा फैज इनको अता किया। सुभान अल्लाह। वाह। सारा फैज आज दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ जिस मकाम पर है, वो निगाहे मुर्शिद सानी सरकार तो है, दुआए मुर्शिद सानी सरकार तो है, लेकिन निगाहे जानशीन सुल्तानुल फुकरा भी है। सुभान अल्लाह। ये जो आज वेयर वी आर जस्ट बिकॉज ऑफ, सिर्फ इन्हीं की वजह से आज जो दरबार आज़मिया सालिकाबाद शरीफ का चर्चा पूरी दुनिया में है, वो अगर किसी का फैज जारी है तो वो इनका फैज जारी है। तो यहाँ पर आखिर में एक बात जो मैं जरूरी समझता हूँ, जो मुझे मैं इस मौके पर बहुत जरूरी समझता हूँ करनी, वो ये कि यही पैगाम, अच्छा ये जो पैगाम है ना, ये जो नीचे बैठे हैं उनके दिल की भी आवाज है, जो ऊपर बैठे हैं उनके दिल की भी आवाज है। ये पैगाम जो है, ये जो करंट सिचुएशन है, तो इसमें मेरा ये है कि मैं एक ये पूछना चाहता हूं, I would like to request our higher authorities to make law of blasphemy। ये आवाज सालिकाबाद शरीफ की आवाज है कि तौहीने रिसालत का जो है एक ऐसा कानून लाया जाए ताकि कोई बदबख्त एनिमेशन या कार्टून बनाने की जुर्रत न करे। कोई हायर अथॉरिटी से ये आवाज मुर्शिद सानी सरकार के दिल की आवाज है।
یہ آواز مرشد پیر سلطان سرکار کے دل کی آواز ہے، واہ اور ان کو میں مخاطب کرتے ہوئے کہوں گا as you can know this is for my western bloc سے میں مخاطب ہوں، وہ اس لیے یہ بھی کرتے ہیں بعد میں، تو میں یہ کہتا ہوں ان سے میری ہم نے کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاکے بنائے، یہ ان کے لیے tell us any single event or any single situation in which we had created animations or cartoons of Jesus or Moses. ہم نے بھی کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوئی کارٹون بنائے ہیں؟ ہم نے بھی معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی کارٹون بنائے ہیں؟ Then why you آپ کیوں؟ It is mentioned in your Bible that punishment of blasphemy is death. Then you realize that it is a critical issue. پھر آپ کیوں کرتے ہیں جب آپ کو معلوم ہے آپ کی اپنی بائبل میں بھی موجود ہے even your Jesus حضرت عیسیٰ علیہ السلام also respect our prophet صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی کی عزت کرتے ہیں. then why you don't؟ تم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ تو میرا یہ سوال ہے. تو I will request our government to take this matter to OIC. اس میٹر کو OIC میں لے کے جایا جائے. All Muslim states should join together. سارے مسلم ممالک کو دربار اعظمیہ رحیمیہ سارے گواہ شریف کا یہی پیغام ہے کہ سارے مسلم ممالک کو they have to come on one page. بے شک ان کو ایک سٹیج پر آنا پڑے گا تب یہ مسئلہ ہوگا. ایسے یہ مسئلہ آپس اس مسئلے کے لیے ہم سب ایک ہیں انشاءاللہ. آپس کا سب کوئی ہماری ساروں کی محبت ایک ہے. اس مسئلے کے لیے all should join together. سب کو یہاں ایک پیج پر آنا ہوگا تب یہ مسئلہ حل ہوگا. تو یہی مرکزی پیغام ہے اور یہی دربار یہی آواز. یہ آواز کوئی اوپر بیٹھے والے سٹیج والوں کے دل کی نہیں ہے، نیچے بیٹھے ہر ایک بندے کی دل کی یہ آواز ہے کہ یہ بات ایسے ہے. کیونکہ جس قوم میں حضور علیہ السلام کی رسپیکٹ ہوگی آپ پولیٹیکلی میں کیونکہ IR کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میرا تو سبجیکٹ یہ ہے پولیٹیکلی اکنامکلی جیو اسٹریٹجیکلی وہ آپ لوگ پکے ہی تب ہوگے جب اس قوم میں اس پاکستان میں حضور علیہ السلام کی عزت کی بات ہو. بے شک ذرا اوڑا کھونا اوڑا رے لاؤ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد. teaches peace. Islam teaches mutual understanding. Islam teaches each and everything. We have no concern with terrorism. We have no concern with any other critical situation. تو اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے. بے شک تو اس پر یہی سالک آواز شریف کا پیغام ہے، یہی باغدرہ شریف کا پیغام ہے. دعا ہے میری اللہ تعالیٰ سے جو میں نے کہا آپ سب نے سنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما اور ان مشائخ کاملین کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے. سبحان سبحان. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، واہ. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ تھے پیر محمد فیضان اعظم نقشبندی مجددی قادری دامت برکاتہم العالیہ، جو آج کی اس محفل سے بہت ہی خوبصورت اور خصوصی خطاب فرما رہے تھے. جب حضور سلطان الفقراء کے جانشین سلطان الفقراء کے جانشین کا یہ عالم ہے تو جانشین حضور سلطان الفقراء کا کیا عالم ہوگا، اور خود پیر ثانی سرکار کا کیا عالم ہوگا. جن کی محبت میں آئے ہو ان کی محبت میں ذرا آواز سناؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ کو پتہ ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں آپ لوگ بیعت ہیں، سچویشن نارمل ہو تو میں یہ بات کر رہا ہوں ورنہ وقت تو ظاہر اجازت ہی نہیں دیتا. آپ لوگ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت ہوئے ہو، جی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو سلسلہ اکبر کہا جاتا ہے. سلسلہ
اکبر کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سلسلے کا بانی صدیق اکبر ہے. اور یہ جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. میں اپنے ایوان سے مشہور و معروف بزرگ سینئر جو نبی کے نام لے و غم سے گھبرایا نہیں کرتے، رسول اللہ ہماری بزم میں تشریف لاتے ہیں مگر وہ دل کے اندھوں کو نظر آیا نہیں کرتے. جناب عبدالرزاق جامی صاحب نذرانہ نعت پیش کریں گے. نعرہ رسالت. کہیں کو کہیں کی حکومت ملی ہے، بات کرنے کا موقع نہیں، عاجز ہوں. بس 2 منٹوں کے بعد حضرت سلطان صاحب کرم فرمایا. قاضی ثانی صاحب نے ٹیلی فون کر کے صاحب ملوک سنا. 2 منٹ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے، کسی کو کہیں کا خزانہ ملا ہے. خدا کی قسم اپنی او میری قسمت تو دیکھو، ہمیں پنجتن کا گھرانہ ملا ہے. نمازیں پڑھی جا، اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھی جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدے پہ سجدے. نکیری میں پر بیٹھ جائیں. نمازیں پڑھی جا، اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھی جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا. نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جنہیں پنجتن کا گھرانہ ملا ہے. 2 شعر کھڑی کے. یہ شعر میں حضور کی جالی، سرکار رسالت کی جالی کے اندر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے حجرے میں بیٹھ کر کمیٹڈ میاں شریف صاحب نے فرمایا کچھ مانگو. میں کہا جی میں وہ مانگوں گا جو ہو نہیں سکتا. فرمایا مانگو. میں کہا حضور کی جالی کے اندر اور بھی خود وہاں پڑھوں گا. انہوں نے کہا پڑھے گی. وہ جو شعر پڑھا ہے، آل اولاد تیری دا منگتا، میں کنگا نزیانی پاک. آل اولاد تیری دا منگتا، میں گنگا نزیانی پاؤ خیر محمد تائی صدقہ شاہ جیلانی. آ سجنا، آ سجنا، سجنا سجنا جے تو سجنا، بن سجنا کی سجنا، جس جس میرے یار نو تکیا، نہ رجیا نہ رجنا. اسلانال بس شیئر سے میں ختم کر لگا. اسلانال جے نیکی کریے، آپ چھوٹے بچے تھے جہاں میں آپ کی شیخ کے پاس پڑھتا تھا صفدر صاحب. اسلانال جے نیکی کریے، او نسلان تک نہیں پھل دے، او بریا نال جے نیکی
کریے الٹیاں چالاں چل دے بس کر جامی کر ختم مٹھائی اگے نہیں تو جانا زندگی ہوئی تیز یاد رکھو اگلے سال بھی شانی صاحب کو لے آنا ماشاءاللہ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا فیض ہے کہ آپ کو ابو بکر صدیق بھی یہیں ملیں گے اور مولا علی بھی یہیں ملیں گے. بولو نا سبحان اللہ. یہ ایک شعر ہے میں نے جس مجمع میں پڑھا جہاں پڑھا مجھے کہنا نہیں پڑا بولو سبحان اللہ. لوگوں نے چیخ کر کہا ہے سبحان اللہ. شعر ہی ایسا ہے. اب جو مولا علی سے محبت کرنے والا ہے وہ سنے. میں نے ہر مجمع میں جب بھی یہ ایک شعر پڑھا ایک ہی شعر اور مجمع کا میں نے رنگ دیکھا ان کی آواز سنی ہے. دیکھیں کتنی اونچی سبحان اللہ آتی ہے. ابھی تک اتنی اونچی نہیں آئی ہوگی. نظروں میں نہ پھل پھول نہ سونے کی ڈلی ہے. نظروں میں نہ پھل پھول نہ سونے کی ڈلی ہے. ایک دل میرے سینے میں ہے اس دل میں علی ہے. دل میرے سینے میں ہے اس دل میں علی ہے. بارگاہ ہے رسالت معاب میں نذرانہ عشق و محبت پیش کریں گے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول الحاج حافظ غلام مصطفیٰ قادری. نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی اللہ علیہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہی بول کے کاندھوں پر چڑھے وہ غار سو لے کے کاندھوں پر چڑھے وہ غار سو. ہاتھ اٹھا کر جواب آئے ان کے جائیں گے
حضرت علی شیر خدا زوجائے حضرت علی شیر خدا دختر سرکار جیسا کوئی نہیں، دختر سرکار جیسا کوئی نہیں، دختر سرکار جیسا کوئی نہیں۔ میں ایک ننھے کم سن سنا خاں جے حسن الفرید تشریف لائیں، 2 شعر ناز شریف کے پیش کریں گے، آ جائیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، جو اس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہو۔ بہت شکریہ جی حضرات جی حضرات سی وقار الحمدللہ یہاں سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے، بس قبلہ حضور سلطان الفقراء کا شکریہ، جانشین سلطان الفقراء کا شکریہ جی۔ حسین میمن صاحب جناب لخت جگر ہیں الحاج محمد یوسف میمن صاحب کی، وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنی خصوصیت حاضری پیش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ جی۔ منقبت کا حکم دیا ہے، صوفی خلیل الرحمن شاہ صاحب نے ایک نئی منقبت حضور لکھ کے دی ہے، تو اس کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ شاعر نے کہا: ایسا مہکے دل میں پیار پیر محمد اعظم کا، ایسا مہکے دل میں پیار پیر محمد اعظم کا، ہو جائے مجھ کو دیدار، ہو جائے مجھ کو دیدار پیر محمد اعظم کا، ایسا مہکے دل میں پیار پیر محمد اعظم کا، ایسا مہکے دل میں پیار پیر محمد اعظم کا، شاہوں سے بڑھ کر کے کہیں ہے رتبہ اس کا اعلیٰ، دیکھا اس کے سر پہ ہمیشہ رحمت کا دوشالہ، جو منگتا ہے خدمت گار، جو منگتا ہے خدمت گار پیر محمد اعظم کا، ایسا مہکے دل میں پیار پیر محمد اعظم کا، جس کی گٹی میں شامل ہے الفت کا اظہار، اپنا ہو یا بیگانہ سب سے کرتا ہے پیار، بیٹے ہیں ثانی سرکار، بیٹے ہیں ثانی سرکار پیر محمد اعظم کا، ایسا مہکے دل میں پیار پیر محمد اعظم کا، خوشبو گل سے خوشبو کی ہوتی ہے تجدید، سچ پوچھو صوفی خلیل کی ہوگی اس دن، خوشبو گل سے خوشبو کی ہوتی ہے تجدید، سچ پوچھو تو صوفی خلیل کی ہوگی اس دن عید، جس دن ہوگا اسے دیدار
ہوگا اسے دیدار پیر محمد اعظم کا ایسا میں کے دل میں پیار پیر محمد اعظم کا ایسا میں کے دل میں پیار پیر محمد اعظم کا ہو جائے مجھ کو دیدار پیر محمد اعظم کا اپنے پیر و مرشد کے لئے بس ایک نعرہ لگا دیں استقبال میں پیر ثانی سرکار جلوہ فرما رہے ہیں نعرہ رسالت شجرہ شریف مولانا خضر الاسلام صاحب کی اب سعادت شجرے کی مل رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم حمد زیبا ہے ہمیشہ اس خدا کے واسطے آسیوں کو جس نے فرمایا دعا کے واسطے فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے حضرت صدیق اکبر باصفا کے واسطے خواجہ سلمان خواجہ قاسم خواجہ جعفر کے طفیل با یزید و بو حسن پیر خدا کے واسطے بو علی و خواجہ یوسف عبدالخالق با خدا خواجہ عارف خواجہ محمود اتقیہ کے واسطے شیخ بابا شیخ علی بابا سماسی و کلال بادشاہ شاہ بہاؤالدین مقبول خدا کے واسطے پیر علاء الدین و یعقوب و عبید اللہ شاہ خواجہ زائد خواجہ درویش اشفیاء کے واسطے خواجہ امکنگ باقی باللہ خوالی سرہن شریف شاہ حسین و عبدالباسط پیر ضیاء کے واسطے عبدالقادر سید محمود عبداللہ ولی شاہ عنایت و احمد خوش ادا کے واسطے خواجہ عبدالصبور و گل محمد پارسا خواجہ عبدالغفور بیریا کے واسطے خواجہ عبدالمجید عبدالعزیز دلربا شاہ ملوک عاشق ذات خدا کے واسطے شاہ نظام الدین قبلہ والی کیاں شریف خواجہ قاسم امام الاولیاء کے واسطے پیر اول باقی باللہ خواجہ عبدالرحیم باغ دروی پیر کامل پیشوا کے واسطے دین و دنیا کا وسیلہ بس قبلہ عالی جناب خواجہ اعظم قطب عالم پارسا کے واسطے معرفت کا ہے وسیلہ قبلہ عالی جناب رابر دی چشمہ فیض خدا کے واسطے نقش بندی رہنما مسند نشین خانقاہ مرشد ثانی عطائے مصطفیٰ کے واسطے تیرے بندوں کی ہمیشہ خدمتیں ہوتی رہے حضرت سلطان قبلہ باصفا کے واسطے مرشد کامل کا سایہ دونوں جہاں میں قائم رہے عظمتوں والے خدا تیری رضا کے واسطے ان بزرگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں خدا فضل کر ہم پر تو ان سب اولیاء کے واسطے یا الہی ہو ہمیشہ ست درود و ست سلام سید الکونین ختم الانبیاء کے واسطے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علی سید الانبیاء والمرسلین الحمدللہ حمداً و شکراً کثیراً کثیرا آج عرس غوثین مبارک کا آخری تقریب شہید یعنی دعائیہ مجلس حضرت اقدس غوث الزمان سرکار سالک آباد شریف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آخری مجلس وہ مجلس ہے کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حضور غوث الامت فرمایا کرتے تھے یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے پتھروں اور پہاڑوں کو اللہ اللہ کرائی پتھر اور پہاڑ اللہ اللہ کرتے تھے یہ ان کی سب سے بڑی کرامت تھی کہ پتھر بھی اللہ اللہ پہاڑوں سے بھی آواز آتی تھی اللہ اللہ یہ ایسے تھے نہیں نا یہ انہوں نے ایسا نشہ بانٹا ہے پوری دنیا میں اس وقت تو میڈیا نہیں تھا ہاں جی یہ چیزیں نہیں تھی لیکن کوئی کہاں سے آ رہا ہے کوئی کہاں سے آ رہا ہے کوئی کہاں سے آ رہا ہے اور اس کو پھر یہ کہتے تھے
اور یہ اس میں ذات شریف اللہ، یہ عرش عظیم تک لے جاؤ اس کو، اللہ عرش عظیم تک اس تصور کو لے جاؤ، تختۃ الصراع سے نیچے اللہ کے ساتھ عرش عظیم کا تصور، اور تختۃ الصراع۔ اور پھر یہ وہ نشہ بانٹنے والے حضرات تھے، کہتے تھے اللہ، فرماتے تھے قرآن ختم ہو گیا، اللہ، اس اللہ میں یہ کسی کو سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ اللہ یعنی اللہ کے مشاہدے کے ساتھ جب اللہ کی ذات کا مشاہدہ ہو جائے اور ایک بار پڑھا جائے اللہ، قرآن ختم ہو گیا۔ اس وجہ کرام تو کلام الہی ہے نا، ذات سے مل گئی، ذات سے جلوہ گر ہو گئی، تے قرآن سارا بچ آ گیا۔ اس واسطے ان حضرات نے وہ نشہ بانٹا ہے، یہ ان کا عرس ہے، اس میں لذت اس لیے ہے کہ وہ حضرات ایسے حضرات تھے جو بندے کو پکڑ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ کئی ایسے علماء عالم جلدی نہیں مننے نا، عام بندہ تے جلدی مان کے نہیں ہے۔ شیخ الحدیث آج تھے ہاتھ رکھ کہ تو رسول اللہ دی بارگاہ پیش کرا، انہوں نے ہاتھ رکھا تو حضور رحمت کائنات سامنے تھے، سرکار نے فرمایا قاضی صاحب کس آندانے سامنے، یعنی وہاں سے قاضی کا خطاب بھی حضور کی طرف سے ملا آپ کو۔ تو انہوں نے عرض کی حضور یہ ایک آپ کا غلام ہے، یہ حاضر ہے، عالم دین ہے، اور ان کو بتایا کہ اس طرح حضور پر سلام پڑھو، سلام اس طرح پڑھو، یہ بیداری میں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، یہ بیداری میں، نیند نہیں ہے، خواب نہیں ہے، اتنا آنکھیں تھے حضرت کہ تو رسول اللہ دی بارگاہ پیش کرا۔ یہ وہ ان حضرات کا یہ عرس ہے۔ میرے حضور سرکار سالک آباد شریف کا 35واں سالانہ عرس، اور میرے حضور کے مرشد کا حضور باغدرہ شریف کا یعنی 75واں سالانہ عرس۔ اللہ اس کا فیض آپ کو نصیب فرمائے۔ اب چونکہ میری ساری توجہ نماز کی طرف ہو گئی ہے، اور میں یعنی نماز کا وقت ہو جائے تو پھر مجدد پاک کا یہ فرمان میرے سامنے ہوتا ہے کہ ساری عبادات وسیلہ ہے کس چیز کے لیے؟ نماز کے لیے، اور نماز کیا ہے؟ اصل مقصود ہے، نماز اصل مقصود، ایک گل کسی نے سمجھ آنی بھائی، نماز اصل مقصود ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور پھر اس کا رشتہ اپنے رب سے جڑ جائے، سارے رشتے ختم ہو جائیں۔ تو اس واسطے نماز کا وقت قریب ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ نے فرمایا ہے تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اب ہم ہر طرف سے ہٹ کٹ کے میں دعا کروں گا آپ آمین کریں گے، اور یکسو ہو کے جب اللہ سے مانگیں گے تو آج ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اس میں شک ہی نہیں ہے۔ وہ مجھے بات یاد آ گئی حضرت بصری رحمت اللہ علیہ کی۔ حضرت بصری رحمت اللہ علیہ فقیہ تھے، ایک فقیہ کے پاس گئے، وہ بیمار تھے، اور ان کو کہا کہ حضرت آپ بیمار ہیں، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، ہمارے لیے دعا کریں۔ انہوں نے اللہ کی حمد کہی، رسول اللہ پر درود پڑھا اور دعا کی، اور دعا کے بعد کہنے واللہ یہ دعا قبول ہو گئی، واللہ یہ دعا قبول ہو گئی۔ اب یہ بھی فقیہ تھے، فقیہانہ سوچ تھی، انہوں نے کہا جی سند کیا ہے، تسی آخنے دعا قبول ہو گئی ہے، کس طرح قبول ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کا یہ نورانی چہرہ ہے، اور یہ آپ کوئی بات کریں گے تو کہنے والا کہے گا یہ اس کا مقام ہے، تقویٰ ہے، علم ہے، یہ سچ کہتا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے رب العالمین سے بڑا کون ہے؟ وہ جو کہہ رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، تو مانگتے میں دے سکتا تھا، تو مانگ، تو اس میں شک ہے۔ حسن بصری باہر نکلے تو کہنے لگے یہ مجھ سے بھی زیادہ فقیہ ہے، تو ہن تسی بھی دعا کر، تسی آمین آکھو تے میں دعا کر سا، اسے شک ہے۔
دعا قبول ہو سی اللہ آمین آمین یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اپنے پاکوں کے لحاظ سے یا اللہ میرے کتنے 15,000 قرآن شریف کے ختم کراچی سے جمع ہو کے آئے اور اس کے علاوہ مجھے مخلوق ہر طرف سے خطوط اور آنکھیں بند کر لے آنکھیں بند کر لے خیال دل پر رکھے جو اب تک بیعت نہیں ہوا اس کو تلقین بھی میں کرا دیتا ہوں تاکہ میں بھی اپنے حضور کا اس وقت تازگی سے بیعت ہوتا ہوں اور آپ بھی ہو جائیں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے رسول خدا تاجدار دو عالم حیات النبی محمد الرسول اللہ نبی آخر الزمان ہے رسول برحق ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا اللہ ہماری سب گناہوں سے توبہ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما اللہ ہم سے راضی ہو اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے اللہ جل جلالہ اپنے چہروں پر ہاتھ پھیرے اور اپنے سینے پر مبارک ہو جہاں کہیں اس ملک میں بیٹھا ہوا یا دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا طریقت میں شامل ہوا ہے اللہ اس کو مبارک ہو اور یہ فیض پہنچے آمین نماز کے بعد 11 بعد روح شریف کلمہ شریف استغفار مشائخ کے وظائف لکھے ہوئے ہیں وہ آپ پڑھتے رہا کریں اللہ تعالیٰ اس کا فیض آپ کو نصیب فرمائے یا اللہ یہ جتنے بھی قرآن شریف کے ختم جو ہزاروں کے حساب سے ہیں اور بے شمار یعنی درود شریف اور بے شمار ایصال ثواب مجھے ہر وقت پہنچتا ہے اور آپ نے بھی جو کچھ پڑھا ہے مجھے میری ملک کر دیں آپ کی ملکی ہے حضور اس وقت کہنے کا وقت نہیں ہے آپ بس سارا کچھ پیش کر دیں اللہ اپنی بارگاہ میں یہ سارا کچھ بمائے لنگر شریف جتنے بھی عرص غوثین میں پکتے رہے ہاں جی اور جتنے بھی ذبیحے ہوئے بیسے ذبح ہوئی اور 40 تک ذبیحے اور اس سے زیادہ یعنی بے حساب انتظامات اور یہ خدمات اللہ تعالیٰ یہ ساری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین یا اللہ یہ سارا کچھ جو کچھ بھی پیش ہوا بمائے ایصال ثواب کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہدیۃً تحفۃً یہ سارا کچھ یہ تیرے محبوب کے میلاد کا مہینہ ہے میلاد کی شکل میں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تیرے محبوب کی آنے کی خوشی میں پیش کرتا ہوں اللہ قبول فرما ایصال ثواب بروئے پرفتوح حضرت اقدس قبلہ عالم غوث الزمان محبوب الہی سرکار سالک آباد شریف رحمت اللہ علیہ حضور اعلیٰ و بالا غوث الامت سرکار باغدرہ شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا امام ربانی مجدد و منور الفسانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی حضرت شیخ احمد سرندی فاروقی رحمت اللہ علیہ ہمارے ہیڈ کوارٹر ہیں شاہ نقشبند بخارا شریف حضرت غوث العظم بغداد شریف حضرت خواجہ خواجگان اجمیر شریف حضرت شیخ شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ جمیع ائمہ کرام حسنین کریمین شہدائے کربلا شہدائے احد شہدائے بدر امہات المومنین خلفائے راشدین حضور کے والدین کریمین حضور کی ساری امت پر مولا رحم فرما یا اللہ راضی ہو یا اللہ اپنی بندگی اور یاد کی توفیق دے یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما یا اللہ کفر کو مغلوب فرما دے پاکستان کو استحکام نصیب فرما ملک پاکستان کے تمام اداروں کو مستحکم فرما اللہ ہر آنے والی برکت نصیب فرما اللہ اپنی رضا کا اعلیٰ مقام نصیب فرما اللہ بے چینی اس ملک سے دور کر دے سارے ممالک سے اس کرونا وائرس کو اللہ ختم کر یا اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرما
یا اللہ اس ملک کی سرحدوں کو مضبوط کر، آمین اللہ اس ملک کو مضبوط کر، آمین اللہ ہر طرف خیر فرما، اللہ بے چینیاں دور فرما دے، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی مشکلات آسان کر، جو جن پر ناجائز مقدمات بنے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، اللہ ہر آنے والی برکت اللہ نصیب فرما، اے اللہ اپنے بندوں پر اپنی رضا کا دروازہ کھول دے، آج ہم سے راضی ہو جا، اللہ آج ہم سے راضی ہو جا، حرمین کی حاضریاں نصیب فرما، کعبۃ اللہ کے طواف نصیب فرما، اے اللہ پھر اسی طرح جمعیت سے حج ہو، اے اللہ اسی طرح حج ہو، اسی طرح رسول اللہ کی بارگاہ میں سلامیاں پیش ہو، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے اس محبوب کو دیکھ جو گنبد خضرا میں جلوہ گر ہے، اپنے اس محبوب کو دیکھتے ہوئے اللہ ان امتحانوں کو دور کر دے، اللہ بے چینیاں دور کر دے، اللہ میرے سارے دل بندوں پر اپنی مہربانی فرما، یہ دور دراز سے سفر کر کے آنے والے اے میرے اللہ رستوں کی بڑی رکاوٹیں تھی، بڑی تکلیفیں تھی، لیکن یہ انہوں نے پہنچ گئے، اللہ نے ان کو پہنچایا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے سے ان کی حاضریاں قبول فرما، یہ تکلیفوں سے آئے ہیں، یہ گھروں میں رہ گئے ہیں ان کو بھی فیض نصیب ہو، کئی ہلاکوں کے ہلاکے گھروں میں رہ گئے آج نہیں پہنچ سکے، اللہ ان کو بھی یہ فیض پہنچ جائے، کئی محبت والے روتے ہوئے کہہ رہے تھے حضور ہم نہیں پہنچ سکے عرص حسین میں رکاوٹوں کی وجہ سے، یا اللہ سب کی حاضری قبول ہو جائے، اللہ اپنی رضا کا اعلیٰ مقام نصیب فرما، اللہ آج کوئی بھی خالی نہ جائے، اللہ اپنے محبوب کے دامن سے ان کو وابستہ کر، آج ان کا ہاتھ پکڑ کے میں تیرے محبوب کے ہاتھ میں دیتا ہوں، قبول فرما، اللہ ان کو اپنی رضا کا اعلیٰ مقام نصیب فرما، اللہ ان بیماروں کو شفا عطا فرما، روحانی جسمانی بیماری، اے اللہ ان سب کو پکا ہمارے دل بند جہاں جہاں بھی ہیں، اللہ سب کو پکا نمازی بنا، رسول اللہ کا پکا غلام بنا، اللہ دین مقدر بنا، اور دنیا اللہ ان کے جوتوں میں رکھ دے، اللہ دنیا کے پیچھے یہ نہ دوڑے، دنیا والوں کے پیچھے بھی نہ دوڑے، اللہ جس کو تو اپنی رضا میں لے لیتا ہے دنیا اس کے پیچھے دوڑتی ہے، اللہ یہ تیرے اولیاء کے پاس آئے ہیں ان پر اپنی رحمت فرما، دنیا ان کے پیچھے دوڑے، اللہ ہر آنے والی برکت نصیب فرما، الہی تبت من کل المعاصی بخلاص کر رجال الخلاصی، اغثنی یا غیاث المستغیثین بفضلک یوم یوحد بالنواسی، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بار غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انکا انت الغفور الرحیم، شہر اللہ چون گدائے مستمن از تو پھیلے خواجگان نقشبند، مار اکرم صاحب کو اللہ غریق کے رحمت، سارے میرے دل بند جتنے دنیا سے سفر کر گئے، مفتی نثار المصطفیٰ صاحب اللہ ان کو بھی غریق کے رحمت فرما، اللہ حضور پاک کی ساری امت پر مولا رحم فرما، شہر اللہ چون گدائے مستمن از تو پھیلے خواجگان نقشبند، یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے، رحمت عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے، فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، حضرت صدیق اکبر باصفا کے واسطے، حضرت صدیق اکبر اور فاروق عمر، حضرت عثمان علی المرتضیٰ کے واسطے، مستور میں خود بنا عشق محمد میں ہمیں، شاہ مجدد الفسانی حق نما کے واسطے، پیر اول باقی باللہ خواجہ عبد الرحیم باغ دروی پیر کامل پیشوا کے واسطے، دین و دنیا کا وسیلہ بس قبلہ عالی جناب خواجہ دن قطب عالم بارسا کے واسطے، ان بزرگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں خدا، فضل کر ہم پر تو ان سب اولیاء کے واسطے، یا الہی ہو ہمیشہ صد درود و صد سلام سید الکونین ختم الانبیاء کے واسطے، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ ہی سیدنا محمد والی و صحابی اجمعین۔ اب نماز آپ نے پڑھنی ہے، جدھر بھی آپ کو موقع ملے نماز ضرور پڑھو، اس مسجد میں شامل ہو، ادھر شامل ہو۔